أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين شرفا إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اس امر کی معذرت چاہتے ہیں کہ درس قرآن مجید اس سال کسی قدر تاخیر سے شروع کیا گیا، اور اس کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ تھی کہ ہم اور ہمارے رفقاء کار یہ سوچ رہے تھے کہ درس امام بارگاہ میں منعقد کیا جائے یا یہ سلسلہ فی الوقت آن لائن جاری رہے۔ آنے والی خبریں اور اطلاعات کی روشنی میں بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ ایک مہینے تک اس درس قرآن کو آن لائن منعقد کیا جائے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس موقع پر میں چونکہ ایام اعضا کے بعد پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اس لیے شکر گزار بھی ہوں اس امر پر کہ ایام اعضا میں مومنین نے ایک مثالی تعاون کیا اور نہایت نظم و ضبط کے ساتھ ایک اہم فریضہ ہے جس کو ہر سال ہم ادا کرتے ہیں، اس سال بھی روایتی احترام کے ساتھ آپ نے انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ ظاہر ہے کہ آج پہلا درس قرآن 1442 ہجری کا ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ مبادیات ہیں جن پر ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ کی خدمت میں اپنے معروضات پیش کر سکوں، اور اسی حوالے سے میں نے سورہ مبارکہ ذاریات جو قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے اور اس کی آیہ وافی ہدایہ جس کا نشان 56 ہے اور نہایت مشہور و معروف آیت ہے، جس کو اکثر علماء کرام خطباء اعظام سرنامہ کلام بناتے ہیں۔ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت انسانوں کی
تخلیقی غرض بھی، عبادت انسانیت کے لیے سعادت بھی، عبادت انسانوں کے لیے فلاح کا راستہ بھی، اور یہی عبادت ہے جو معاشرے کے امن و سکون کی ضمانت ہوتی ہے۔ الحمدللہ دنیا کی اقوام اپنے اپنے طریقے پر عبادت بجا لاتی ہیں، اسی طرح یہ امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ بھی عبادت کی اہمیت سے واقف ہونے اور عبادت کو اپنے لیے سعادت سمجھنے کی بنا پر اس فریضے سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ لیکن وہ عبادت جو ذکر خدا سے مزین ہوتی ہے، جو اطاعت رب العالمین سے عبارت ہوتی ہے، اس عبادت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا میں سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں نجات کے قابل ہوتا ہے۔ یہ دلوں کو اطمینان عطا کرتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلم معاشرے ہیں، بلکہ جہاں جہاں مسلمان ایک قابل ذکر تعداد میں رہتے ہیں، جیسے جیسے عبادت کرتے ہیں، ویسے ویسے ان کے درمیان میں اختلافات اتنی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بدقسمتی سے عالمی ماحول ایسا ہو گیا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو جینے کا حق دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں اس امر پر غور کرتا رہا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ عبادت تو دلوں کے اطمینان کا باعث تھی، یہ انتشار کیوں پیدا ہوتا ہے؟ پچھلے دنوں جو کچھ آپ نے سابقہ وطن کے حالات میں دیکھا، فرقے وارانہ فسادات اور فرقے وارانہ شدت جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے، یہ کیوں ہے؟ جو چیز میری سمجھ میں آئی وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم عبادت کے مفہوم کو سمجھے بغیر رب العالمین کی اطاعت کے جذبے کے بجائے اپنے مروج کسٹمز کے تحت کچھ مخصوص اعمال کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید، اللہ کا آخری کلام، اگر آپ غور کریں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک انبیاء کی جد و جہد جو تھی وہ وحدانیت پروردگار کو منوانے کے لیے تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کو رب العالمین نے پیدا کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں جو جس چیز کا بنانے والا ہوتا ہے اس کی صفت، اس کی خصوصیت، اس کی تخلیق میں جھلکتی ہے۔ ایک صاحب علم آدمی جب گفتگو کرتا ہے، جب کتاب لکھتا ہے، جب بات کرتا ہے، چونکہ صاحب علم ہے لہذا آپ اس کے علم کی تاثیر کو اس کے کلام میں، اس کے الفاظ میں محسوس کرتے ہیں۔ رب العالمین احد ہے، لہذا اس کی کائنات میں یہ توحید ہے جو جھلکنی چاہیے۔
کیوں نہیں چل سکتی؟ میں بات کروں، لیکن اس سے پہلے 4 آیات ہیں جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ان 4 آیات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے لیے میری گزارش بغیر کسی مثال کے لیے ہی کافی واقع ہو جائے گی۔ پہلی آیت تو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، سورہ مبارکہ ذاریات سے، 51واں سورہ ہے اور اس کی 56ویں آیت ہے۔ دوسری آیت بافی ہدایہ سورہ مبارکہ آل عمران، جو قرآن مجید کا تیسرا سورہ ہے، اور تیسرے سورے کی جس آیت بافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس کا نشان 83 ہے۔ فرمایا، اور میں آیت کا صرف ایک حصہ پیش کر رہا ہوں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسلام قبول کر چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کیے ہوئے ہے، جھکائے ہوئے ہے۔ ہمیں پہلی بات معلوم ہو گئی کہ یہ جو رب العالمین کی اطاعت ہے یہ صرف انسانوں پر ہی فرض نہیں ہوئی، یا یوں کہہ لیجئے کہ صرف انسان ہی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اس کی عبادت کرتا ہے۔ دوسری آیت بافی ہدیہ کر رہا ہوں سورہ مبارکہ انعام سے، جو چھٹی آیت ہے، چھٹا سورہ ہے، معاف کیجیے، اور اس چھٹے سورے کی آیت کا نشان ہے 159۔ فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین میں فرقے بنا دیے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور گروہ بن گئے، لستا منہم فی شیء، اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک بات طے ہو گئی کہ جہاں فرقے پرستی ہو، تفرقہ ہو، اللہ کے رسول کا اس سے واسطہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ، ان کا امر پروردگار عالم کی طرف ہے، وہی فیصلہ کرے گا۔ کیسے فیصلہ کرے گا؟ ثم ینبئہم، وہ ان کو آگاہ کرے گا، بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ انعام کی 159ویں آیت۔ ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی، پہلی بات کیا معلوم ہوئی؟ صرف انسان عبادت نہیں کرتا۔ دوسری بات کیا معلوم ہوئی؟ اللہ فرقے بندی کو پسند نہیں کرتا، اللہ اور اللہ کا رسول ان لوگوں سے کوئی معاملہ نہیں رکھتے، رسول کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے بلکہ امت سے ہے۔ تیسری بات، انما امرهم الی اللہ، ان کا امر اللہ کے ذمے ہے، اللہ جیسا چاہے فیصلہ کرے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں خود سے کوئی فیصلہ کریں۔ یہ سورہ مبارکہ انعام کی آیت 159۔ دیکھیے میں پھر دوہرا دیتا ہوں اور گزارش کروں گا کہ اکیلے بیٹھ کر ان آیات کو ضرور پڑھیے گا۔ پہلی آیت سورہ ذاریات 56واں نشان، دوسری آیت سورہ آل عمران 83 آیت، اور تیسری آیت میں نے اب تک آپ کی خدمت میں پیش کی سورہ مبارکہ انعام، چھٹا سورہ 159ویں آیت۔ آئیے ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ احزاب 33واں سورہ
اور 33ویں سورے کی آیت کا نشان 45 اور اس کے تسلسل میں ہے 46، 45 and 46۔ یا ایہا النبی، اے نبی، انا ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدم، شاہد بنا کر بھیجا، ومبشرم، اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، بے اذن ہی، اس کے اذن سے، وسراجم منیرا، اور ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اللہ کی طرف بلانے والا بھی ہے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں بلاتا۔ کب بلاتا ہے؟ داعین الی اللہ بے اذن ہی، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ یہ 4 نکات اگر میں آپ تک پہنچا سکا ہوں تو پھر آپ سے اب عرض کروں کہ جب نبی بھی اللہ کے اذن سے ہدایت کرتا ہے تو کیا آج فرق واریت کا بازار گرم کرنے والے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والوں پر بھی کسی اذن، کسی اجازت، کسی اتھارٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ یا اختیار انہوں نے اپنے تئیں خود ہی حاصل کر لیا ہے کہ جس کو چاہے وہ کافر بنا دیں؟ نتیجہ کیا ہے؟ تبلیغ کا دھارا آج ایسا ہو گیا ہے کہ ایک مکتب فکر کے مبلغین اپنے مکتب فکر کا موقف پیش کرنے کے بجائے دوسرے مکتب فکر کے موقف کو غلط ثابت کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں سامعین ہوتے ہیں ان کا اور جو خطیب ہوتا ہے اس کا، دونوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ مثلا میں مثال کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے ایسے اجتماعات بھی دیکھے اور ایسے خطابات بھی سنے کہ جہاں مومنین کے مجمع میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ، میں بہت سطح عمومی پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ کی ایک بیٹی تھی، 4 بیٹیاں نہیں تھی، اور یہ سننے والے حضرات سب اس عقیدے کے مالک تھے کہ رسول اللہ کی ایک بیٹی ہے۔ تو جو اس امر کو پہلے ہی تسلیم کرتے ہیں کہ رسول کی ایک بیٹی ہے، وہاں پر اس امر پر اپنی صلاحیت کو صرف کرنے کے کیا معنی ہے؟ دوسرا ایک فیشن جو اس تبلیغ کے نتیجے میں عوام کا ہو گیا، مومنین کا ہو گیا، وہ یہ، اچھا ہمارا بھی واسطہ پڑتا ہے کوئی چیز بیان کیجئے تو ہم یہ پوچھتے ہیں، سامعین کی طرف سے سوالات اس طرح کے آتے ہیں، کیا یہ صحیح بخاری میں ہے؟ میں کوئی بات نہیں کہنا چاہتا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے بارے میں، لیکن پوچھنا ہی چاہتا ہوں، کیا صحیح بخاری کی بات آپ کے لیے حجت ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ماتم حرام ہے، آپ اس پر تقریر کریں، اور میرے موضوعات میں کبھی یہ نکات نہیں ہوتے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے، جو ماتم کو حرام سمجھتا ہے وہ ماتم نہ کرے۔ قرآن مجید کا واضح فیصلہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا راستہ تمہارے لیے، میرا راستہ میرے لیے۔ اپنے حبیب کو بھی اس نے مخاطب کر کے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ داروغہ نہیں ہیں ان پر، دستہ علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے بتانا۔ اور میں پہلے آیت پڑھ چکا، بے اذن ہی، اس کے اذن کے ساتھ، یعنی ہماری تبلیغ یہاں آ کر ٹھہری ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اچھا انسان بننے کی کوشش کروں، میں دوسرے انسان کو ایک برا انسان ثابت کرنا چاہتا ہوں۔
یہ بطور تمثیل عرض کر رہا ہوں. نتیجہ کیا ہوا ہے؟ مسجدیں خالی ہو گئی. کبھی آپ نے اس امر پر غور کیا کہ شیعت کس مشکل دور اور کس مشکل وقت سے گزری ہے؟ ایسا مشکل دور شیعت پر آیا ہے عزیزان گرامی کہ جہاں ایسے نام رکھنا بھی جرم تھا جن میں علی، حسن، حسین یا فاطمہ ہو. ایسے ماحول سے آپ کے اسلاف شیعت کو محفوظ کر کے آپ تک لے آئے اور آپ تک پہنچا دیا. آپ جن کے پاس اس وقت ہر سہولت موجود ہے، تبلیغ کی بھی، ٹیکنالوجی کی بھی، کمیونیکیشن کی بھی، ماحول کی بھی، وہاں پر آپ کے لیے وہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ آپ کا مسلم معاشروں میں جینا مشکل ہو گیا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ نے بعض چیزیں کسی ایک طبقے پر نہیں بلکہ مختلف طبقوں پر واجب کی، لیکن ہر جگہ اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ عادل ہے، رسول بھی عادل ہے، امام بھی عادل ہے، اور ہمارے یہاں شرعی مسائل میں مثلا چاند کی گواہی کے لیے عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو کیا وہ ایسے عادل ہوتے ہیں جیسا امام عادل ہے یا نبی عادل ہے یا اللہ عادل ہے؟ نہیں. بالکل اسی طرح عبادت کے ایک مفہوم کو سمجھیے. اللہ نے ولاؤ، میں نے آیت پھر یاد دلا رہا ہوں، سورہ آل عمران تیسری آیت، تیسرا سورہ اور 83 آیت، وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، ہر شے اس کی عبادت کر رہی ہے. سورہ بنو اسرائیل میں ارشاد ہوا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہر شے ہماری تسبیح کرتی ہے. انگریزے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ پرندے بھی کلمہ پڑھتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. پھر سورج اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاند اللہ کی عبادت کرتا ہے، ستارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میدان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ پہاڑ جو ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. کیا ان سب کی عبادت ایک جیسی ہے؟ نہیں نا. سورج کی عبادت اور ہے، چاند کی اور ہے، ستاروں کی اور ہے، پہاڑوں کی عبادت کا طریقہ اور ہے، پرندوں کی تسبیح پڑھنے کا طریقہ اور ہے، چرندوں کی عبادت کرنے کا انداز اور ہے، پانی کی عبادت کرنے کا انداز اور ہے، پانی کے برسنے کا انداز اور ہے، پانی کا بخارات بن کر اڑنا اور ہے. کیا ان میں سے کبھی کسی نے یہ کہا کہ صاحب یہ دوسروں کی عبادت غلط ہے، باطل ہے؟ تو پہلی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کروں وہ یہ ہے کہ عبادت اس امر کا نام نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی عبادت کو ایویلویٹ کریں. پہلی بات تو یاد رکھو، عبادت کہتے ہی اس کو ہیں جو آپ کی طبیعت میں عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، آپ کی کمزوریوں کو آپ کے سامنے لائے، تاکہ اس عبادت کے نتیجے میں آپ اپنے کردار کی اصلاح اور اپنی سیرت کی تعمیر کریں. انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ ایکشنز آر اسٹرانگر، لاؤڈر دین ورڈز. الفاظ سے زیادہ آپ کا عمل ہے جو طاقتور ہوتا ہے. آپ الفاظ میں دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے بجائے اپنے موقف کو پیش کرنے کے بعد اپنے کردار میں وہ مضبوطی پیدا کر لیجئے کہ دوسرا آپ کے کردار سے متاثر ہو کر آپ پر رشک کرتے ہوئے آپ کے پیغام پر غور کرنے کو تیار ہو جائے. قرآن نے کہا جادلہم باللتی ہی احسن. اور اس وقت میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی ہے. وہ لوگ جن کو قرآن مجید شاید دیکھ کر بھی نہ پڑھنا آتا ہو، وہ کچھ کہہ دیتے ہیں اور
بڑے بڑے جید علماء جو ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف آپ ایک کو دوسرے سے دور کرنے کا عمل ہے جس کو ایک دوسری شکل میں انجام دے رہے ہیں۔ نتیجتاً اسلام کے بجائے فرقے مضبوط ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی کہ آج کسی سے پوچھ لیجئے تو اتنا تعارف کافی نہیں ہوتا اگر وہ کہہ دے مسلمان ہوں۔ پوچھنا پڑتا ہے سنی ہے یا شیعہ۔ رسول اللہ نے اہل سنت کے لیے تبلیغ کی تھی یا اہل تشیع کے لیے؟ رسول اللہ نے اسلام کے لیے تبلیغ۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دیکھ لیں، مولا کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا الاسلام هو التسلیم، التسلیم هو الیقین، الیقین هو التصدیق، التصدیق هو الاقرار، والاقرار بالادا، والادا بالعمل۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شخصیتوں کی حقانیت پر کوئی غیر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کردار میں ایسا استحکام تھا، بات اتنی واضح تھی، عمل ایسا بین تھا۔ دوستوں کا ہی نہیں، دشمنوں کی تکلیفوں میں دشمنوں کو بھی فیض پہنچایا۔ جن بادشاہوں نے قید رکھا ان بادشاہوں کے مسائل بھی حل کر دیے۔ بتانا یہ چاہا کہ اسلام وہی ہے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے راستے سے آئے گا، لیکن یہ بات آپ کا کردار بنوائے گا، آپ کے خطبے نہیں، آپ کے نعرے نہیں، آپ کا جوش نہیں، آپ کا برسر پیکار ہو جانا نہیں۔ یہ وہ کردار ہے۔ عزیزان گرامی، میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہماری تبلیغ میں یہ منفیت کیوں رائج ہو رہی ہے کہ ہمیشہ ایک تقریر میں یا ایک خطبے میں یا ایک بیان میں جب تک ہم کسی کو ٹارگٹ نہ کر دیں، نہ سامعین کی تشفی ہو رہی ہے اور نہ خطیب سمجھ رہا ہے کہ اس نے حق تقریر ادا کر دیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مستحکم ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ سرکار ختمی مرتبت کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، وَلَوْ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورٍ۔ لیکن ایک بات بتائیے، اللہ نے آپ پر واجب یہ کیا ہے کہ رسول کی اطاعت کریں، آپ اطاعت کر رہے ہیں؟ آپ کا دوسروں سے برتاؤ ایسا ہی ہے؟ دوسروں کو چھوڑ دیں، کیا گھر والوں سے برتاؤ ایسا ہے؟ اپنے کام کی جگہ پر آپ کا عمل ایسا ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ شیعہ کا کردار ہے؟ پوچھا مولا کائنات سے کہ عبادت کس عمل کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عبادت اس کو کہتے ہیں جو اطاعت کے ساتھ ہو۔ اطاعت سر کو جھکا دینا، سر کو خم کر دینا، یا میری رائے کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی انا، کوئی پریسٹیج، کوئی انا، پرسنل گرج نہ ہو۔ میرا سر جھک جائے، ہاں سر جھکے اس حقانیت کے ساتھ کہ میرا ایمان ہو کہ میرا پروردگار احد ہے، میرا رسول رحمت ہے، میرا امام احسان کرنے والا ہے، وہ درگزر کرتا ہے اور اپنے علوم سے دوستوں کو ہی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ علی صرف آپ کے تو مشکل کشا نہیں ہے عزیزو، سب کے مشکل کشا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، جس چیز میں حکم پروردگار آ جائے، حکم رسول آ جائے، حکم امام آ جائے، وہاں پر اس قسم کی بحث قائم کرنا کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے، افضل کون سا ہے،
ہمارے یہاں یہ بحث بھی چلتی ہے. یہ تبلیغ کا ایک دوسرا انداز ہے جو لوگوں نے اختیار کیا ہے. یعنی وہ اپنے سامعین کے بارے میں یہ شاکی رہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، یہ روزے نہیں رکھتے، لہذا ان کی جد و جہد جو ہے تبلیغ کا دھارا وہ نماز روزے پہ رہتا ہے. اعاذم باللہ. میں نے یہاں تک سنا کہ وہ اس میں بھی تقابل کر رہے تھے کہ مجلس افضل ہے یا نماز. یہ ہے تقابل کی چیز؟ یہ تقابل یہ بتا رہا ہے کہ نہ بیان کرنے والے کے دماغ میں کچھ ہے اور جو سننے والا ہے نہ اس کے پاس کچھ ہے، اور نہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے. آپ سے عرض کروں، اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ بھائی سجدہ کرو. اب حکم پروردگار کیا ہے؟ سجدہ کرو. ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں آگ سے پیدا ہوا، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. کیا بتا رہا ہے؟ وہ مقابلہ کرنے لگ گیا. تو یاد رکھنا، جو عبادتوں میں مقابلہ کرتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، اسلام کی پیروی نہیں کرتا. مثلا یہ حکم ہے کہ صاحب اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بہت تھوڑا سا پانی ہے، اتنا ہی ہے کہ آپ وضو کر سکیں اور اول وقت پہ آپ نے نماز پڑھنا ہے، لیکن ہوا یہ کہ جس وقت آپ نماز پڑھنے لگے ایک بلی آپ کے پاس آ گئی. یہ متفقہ مسئلہ ہے. تو بلی پیاس سے مر رہی تھی. شریعت کہتی ہے کہ تم پانی دوسرا لاؤ یا تیمم کرو، اس بلی کی، پیاسی بلی کی جان بچاؤ. اب اگر کوئی آدمی اس پر بحث شروع کر لے کہ بلی افضل ہے یا نماز، بھائی نہ بلی افضل ہے نہ نماز افضل ہے. جو خالق کہہ دے وہ بجا لانا ہے. بس آخری جملہ اور بات کو ختم کرتا ہوں. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں 30 منٹ میں بات کو تمام کر دوں گا، لیکن آج چند منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. آئندہ جمعے سے انشاءاللہ 30 منٹ ہی میں بات تمام ہوگی، جب تک کم از کم ہم آن لائن ہیں. ظاہر سوال و جواب کا سلسلہ تو یہاں نہیں ہوتا. عبادت جذبہ اطاعت کے ساتھ ہو، جذبہ عادت کے ساتھ نہ ہو. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ صاحب وہ مجھے تو عادت ہے، میں اس وقت نماز کے بعد یہ چیز پڑھتا ہوں. یہی چیز آپ کی ساری عبادت اور عبادت کی روح کو جو ہے ختم کر دیتی ہے، مفقود کر دیتی ہے. عبادت جذبہ عبادت سے ہو میرے بھائیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں. عبادت عادت کے تحت نہ ہو، اطاعت کے جذبے کے. اللہ یہی تو سکھا رہا ہے آپ کو. رمضان میں 30 دن، پہلے روزے میں سحری کے وقت اٹھنا مشکل، دوسرے دن، تیسرے دن اور چوتھے دن کے بعد آسان ہو گیا. اب صبح روزانہ آنکھ کھل جاتی ہے رات کو 3 بجے. اب تو بھائی 30ویں دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا آج کا روزہ حرام. کیا مطلب ہے؟ اپنی عادت کے تحت اٹھ کر نہیں، جب ہم کہیں تو اٹھو. یہی تو عمل ہے. مولا کائنات جو رات بھر مسلح عبادت پر تکبیر الہی بلند کرتے تھے، ان کے حجرے سے تکبیر کی آوازیں آتی تھیں رات کو. اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ علی آج ہمارے بستر پہ سو جاؤ. اب جو آدمی رات کو دیر سے سوتا ہو اس کو کہو جلدی سو جائے، کتنا مشکل کام ہے. اور جو جلدی سوتا ہو اس سے کہا جائے کہ آج رات 3 گھنٹے کے بعد سونا، 12 بجے رات کو سونا، اس کے لیے جاگنا کتنا مشکل ہے، اس کے لیے سونا کتنا مشکل ہے. مولا کائنات جو راتوں کو جاگتے تھے، سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ علی آج رات سو جاؤ. اب چونکہ علی آپ کو تعلیم کر رہے ہیں کہ عبادت اطاعت کے تحت ہوتی ہے، عادت کے تحت نہیں ہوتی. اب حکم یہ آ گیا رسول کا کہ سونا ہے، تو پہلے اسی کا حکم تھا جاگنا عبادت ہے، اب حکم ہو گیا سونا عبادت ہے. تو علی پھر سوئے ہیں، آرام کیا ہے، اور ایسا سوئے ہیں کہ مولا کائنات خود فرماتے ہیں
کہ مجھے ایسی میٹھی نیند زندگی میں کبھی نہیں آئی. یہ ہے عزیزو. اور یہ ایک نیا انداز نکلا ہے ہمارے ہاں مولائیوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ریئیکٹ نہ کرے کسی چیز پر تو کہتے ہیں یہ مولائی نہیں ہے. جو تصادم پر آمادہ ہو جائے وہ بڑا مولائی ہے، چاہے اس میں وہ جس قسم کی چاہے زبان استعمال کرے. نہیں، جوش وہ نہیں ہے جو آپ کو آئے، جوش وہ ہے جو حکم معصوم سے آئے، مالک کے حکم سے آئے، آقا کے حکم سے آئے. بس آخری جملہ میرے بیان کا، کربلا کا میدان، عاشور کی صبح، لشکر سات سے تیر آنے شروع ہوئے. حسین کے ساتھ کیسے کیسے بہادر تھے. قمر بنو ہاشم کا میں تذکرہ نہیں کرتا، وہ تو شجاعت علی ابن ابی طالب کے وارث تھے. اصحاب حسینی بھی وہ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا تھا. حضرت حبیب ابن مظاہر نے ایک ایک صحابی سے، ایک ایک ناصر سے، ایک ایک مددگار سے یہ عہد لیا تھا کہ یہ وعدہ کرو کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے، جب تک ہم باقی ہیں، خاندان نبوت میں سے کسی بچے کو بھی خراش نہیں آئے گی. اب تیر آ رہے ہیں ادھر سے. جوش کیا کہتا ہے؟ لیکن سب کی نگاہیں ہیں، منتظر ہیں. مولا حکم دیں گے تو تیر روک دیں گے. اسے کہتے ہیں نظم و ضبط، اس کو کہتے ہیں ملت، اس کو کہتے ہیں عبادت، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں کردار، اس کو کہتے ہیں سیرت. رب العالمین ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم مفہوم عبادت سے واقف ہو سکیں، وظیفہ عبادت کو انجام دینے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھ سکیں. اس دعا کے ساتھ رب العالمین تمام انسانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، بنی نوع انسان کو ہر وبا سے اور ہر داء سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے. جہاں جہاں جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، صدقے میں محمد و آل محمد کے رب العالمین ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما. یہ صاحبان اولاد ہیں ان کی اولادوں کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. تاجیر فرما ظہور قائم آل محمد اور ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.